حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ محبوب علیہ السلام گھر میں ہیں یا کہیں باہر ہیں، تو صحابہ کرام تو بہت فکر مند رہتے تھے، چونکہ مدینہ طیبہ میں باہر سے کافر بھی آتے تھے تو خدشہ تھا کہ کوئی کاروائی نہ کر دے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فکر مند ہوئے کہ نبی علیہ السلام گھر میں بھی نہیں، کہاں ہیں، ہم تلاش میں نکلے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک انصاری کا باغ تھا کھجوروں کا، میں اس باغ میں گیا، دروازہ تو تھا دوسری طرف، اس کا جہاں سے پانی نکلتا تھا نا وہ ذرا سوراخ بڑا تھا، میں اس سوراخ کے اندر سے جو ہے نا باغ کے اندر چلا گیا، تو میں نے دیکھا کہ نبی السلام تشریف فرما ہے، میں خوش ہو گیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کہاں ہیں، شکر ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ تو نبی السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ، ابھی میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت کا جو بندہ کلمہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیں گے۔ تو ابو ہریرہ نے پوچھا، اے اللہ کے وسلم، میں یہ جا کے سب کو بتا دوں؟ تو نبی السلام نے فرمایا، ہاں بتا دو۔ تو ابو ہریرہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو کون مانے گا، کوئی چیز میرے پاس سند بھی ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے نالین مبارک، جو جوتا مبارک تھا، وہ دے دیا کہ یہ جوتا ثبوت کے طور پہ دکھا دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس خوراک سے باہر نکلا اور آگے عمر لانوں سے میری ملاقات ہو گئی، تو میں نے ان کو خوشخبری سنائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھے گا اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ عمر لانوں نے مجھے دھکا دیا اور کہا کہ چلو میں خود بات کرتا ہوں نبی علیہ السلام سے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے، تو عمر لانوں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ نبی السلام نے فرمایا، ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ تو عمر نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے اس بات کو عام نہ کیجیے، ورنہ لوگ گناہوں پہ جرأت کرنے لگ جائیں گے کہ جب کلمہ گو ہیں تو گناہ تو معافی ہو جانے ہیں، اب کرو جو گناہ کرتے ہیں۔ دانائی یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ نہ کیجیے۔ تو نبی اسلام خاموش ہو گئے۔ تو خاموشی اپنی جگہ، مگر خوشخبری تو امت کو مل گئی نا کہ کلمہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بندے کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے بندوں سے حقوق العباد کا حساب پہلے لو، بندوں کے حقوق کا حساب پہلے لو۔ تو بندوں کے حقوق کا حساب لیا جائے گا۔ جب بندوں کے حقوق ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا بچا؟ فرشتے کہیں گے اللہ اب صرف تیرا حق باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے مجھے اپنے ان بندوں سے حساب لیتے حیا آتی ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو کہو کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔